فقط دل دلالا بعیدا، اور سارا قرآن سورت فاتحہ سے لے کر والناس تک چلے جائیں، ہر سورت میں لازماً شرک کی مذمت ملے گی۔ تو آخر شرک کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شرک کا ایک تو لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے شرک کا معنی سمجھیں یہ شریک سے ہے، شراکت ہے، شراکت داری ہے، شرکا ہے، شریک ہیں، یعنی کسی کاروبار میں حصے دار ہیں، دکان میں، زمین میں، تجارت میں۔ تو عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جناب یہ میرا شریک ہے، یہ جناب زمین میری نہیں اکیلی بلکہ اس میں میرے ساتھ 2 شریک ہیں، اس بلڈنگ میں میرے ساتھ جناب 5 بندے شریک ہیں، اس کاروبار میں جناب میرے ساتھ بہت شرکا ہیں، اور یہ بینک ہے، یہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ جی ہمارے نہیں ہیں، ان میں تو شیئرز ہیں، حصص ہیں، بہت شریک ہیں۔ تو یہ ظاہری معنی کیا ہوا شرک کا؟ شراکت کرنا، شراکت داری کا ثابت ہونا، کسی کو کسی چیز میں شریک کر لینا، یہ شرک کا معنی میں ہے۔ مادہ ایک ہوتا ہے، شراکت ہو یا شرک ہو، یا شریک ہوں یا شرکا ہوں، ان سب کا اصلی مادہ جو ہے وہ یہ ہے کسی کو شریک بنانا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ اچھا، آپ درود شریف پڑھیں گے تو پھر جلدی سمجھ جائیں گے۔ اب اصطلاحی معنی، اصطلاحی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ شریعت کے اعتبار میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، یاد رکھنا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات خاصہ میں یا اللہ کے افعال و اختیارات میں یا اللہ کی عبادات میں کسی چیز کو کسی غیر کو ملانا جو ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بالکل دماغ میں رکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کی صفات خاصہ میں شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے جو افعال و اختیارات ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے لیے جو عبادات ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اسی کو اب اپنے دماغ میں رکھ لیں۔